ایک حدیث میں ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ حدیث جو آپ نے لکھی ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اس میں الفاظ کچھ اور بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں، وہ اگر آپ غور سے پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے گناہ معاف ہوں گے۔ اس میں الفاظ ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، حدیث سٹارٹ اس سے لیتے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ تو جب بول دیا کبیرہ گناہوں سے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان صرف چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا نہیں۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک کے بعد نماز کو چھوڑنا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، منیبین الیہ، رجوع لاؤ اس کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھنا شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ گویا کہ نماز چھوڑنے والا شرک کرنے والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہ مشرکین کی عادت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بالکل واضح ہے۔ اور کیا ہے؟ پاکستان کے شناختی کارڈ میں نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے نا۔ قرآن تو کہہ رہے کہ مشرک نہ ہو جانا نماز کو چھوڑ کے، اور مسلم شریف کی حدیث تو اس کو بریف کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے بڑی رکت انگیز۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تمہارے نبی کی سنت خدا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو گفٹ دی ہیں، اس پہ چلو گے تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا اور وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ نماز مسجد میں ہی پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ یعنی اس زمانے میں اگر کوئی بیمار بندہ بھی نماز چھوڑتا تھا تو یہ ڈرتا تھا کہ اگر میں مسجد میں نہ گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ اس نے کلمہ اوپر سے پڑھا ہوا ہے، کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا۔